قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، حشر کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، رہبر معظم آیت اللہ العظمی حجت الاسلام والمسلمین سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے، بادشاہ کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں، اللہ صلی اللہ محمد۔ 19 رمضان 40 ہجری کوفے کی مسجد کا محراب کائنات کے سب سے بڑی شخصیت نے سر سجدے میں رکھ کے ایک ایسا جملہ کہا جسے آج تک تاریخ انسانیت جھٹلانے کے باوجود بھی نہ بھلا سکی۔ امیر المومنین نے سجدے میں سر رکھ کے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ علی کا جملہ آج بھی تاریخ انسانیت کے ذہن میں سوالیہ نشان بن کے موجود ہے۔ امیر نے جملہ کہا، قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی کہ میں قتل کر کے بھی ناکام ہو گیا، علی سجدہ کر کے بھی کامیاب ہو گیا۔ علی کامیاب ہو گئے اور قاتل ناکام ہو گیا۔ بسم اللہ سے قاتل کی خواہش تھی کہ علی عبادت سے نکل جائے، دو لمحے کی دوری ہے آپ کی اور میرے بیچ، میں کوشش کروں گا کہ پھر ایک ایسا لفظ ہو جس سے یہ دوری ختم ہو۔ قاتل یہ سوچ کے آیا تھا کہ وار دروازے پہ نہیں کروں، تلوار کا وار میدان پہ نہ کروں، علی کو مصلی پہ وار کروں تاکہ علی عبادت سے نکل جائے۔ وہ تلوار زہر میں بجھا کے علی کو ہمیشہ کے لیے عبادت سے نکالنے کے لیے آیا تھا کہ اب قیامت تک جب بھی کوئی نمازی مصلی پہ آئے گا اسے مصلی پہ علی نظر نہیں آئے گا، اسے سجدے میں علی نظر نہیں آئے گا، میں عبادت سے علی نکال دوں گا، میں مصلی سے علی نکال دوں گا۔ علی کا قاتل اپنے اندر یہ خواہش یہ تڑپ لے کے آیا تھا، میں علی عبادت سے نکالوں گا۔ اس نے سر پہ وار کیا، علی نے مصلی کی زین کو نہ چھوڑا، علی نے مصلی کی زین کو نہ چھوڑ کے مورخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا، علی نمازی کا نام نہیں، علی نماز کا نام۔ علی صرف نمازی نہیں، بسم اللہ۔ علی صرف نماز نہیں، علی حقیقت نماز، علی نماز کی وجہ ہے۔ 19 رمضان کی صبح علی کا نماز کے ساتھ ایسا رشتہ ہو گیا، اب نماز کو علی کے بغیر کوئی اچھا لگتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ حسین اس ہاتھ کی خیر کرے جو سب سے پہلے اٹھا۔ اب نماز کو وہ نمازی اچھا ہی نہیں لگتا جس کے پاس علی نہ ہو، اس لیے کہ نماز بچی ہی علی کی وجہ سے ہے۔ اب نماز علی کی مقروض ہو گئی ہے، علی نے نماز کو بچا لیا ہے۔ علی کی نماز بچانا تھا۔ یہ 19 رمضان 40 ہجری کو نماز نے مصلی پہ علی سے وعدہ کر لیا، یا علی تو نے کوفے کے مصلی پہ میری لاج رکھی ہے، تو نے آج میری عزت کو بچایا ہے، میں نماز اللہ کی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، میں قیامت تک وہ نمازی مصلی پہ قبول ہی نہیں کروں گی جو تیرے بغیر آئے۔ اگر وہ آ بھی گیا میں لعنت کر کے واپس۔ سارے بولو مل کے آخر تک بولو حیدری۔ نمازی نے کہا جا یا علی تیرا اور میرا وعدہ ہو گیا، اب قیامت تک مجھے وہ نمازی چاہیے ہی نہیں جو تیرے بغیر میری پشت پہ آئے۔ اگر وہ آ بھی گیا یہ تیرے لہو کی قسم ہے، آئے گا وضو سے، جائے گا لعنت کے ساتھ، میں لعنت بن کے اس کے چہرے پہ نہ رہوں، مجھے تیرے لہو کی قسم ہے۔ نماز وعدہ کر رہی تھی یا قرآن بول پڑا؟ قرآن نے کہا اسے تیرے بغیر نمازی اچھا نہیں لگے گا، یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے مجھے وہ قاری اچھا نہیں لگے گا جو تیرے بغیر قرآن کو۔ اب رمضان کے مہینے میں مسلمان دو ہی کام کرتے،
یہ اللہ کی نماز یا اللہ کا قرآن؟ نہ قرآن علی کے دشمن کو قبول کر رہا ہے، نہ مصلی علی کے دشمن کو قبول کر رہا ہے۔ مصلی بھی مکروز ہے علی کا، قرآن بھی ذاکر ہے میرے مولا علی کا۔ نہ قرآن کو وہ قاری اچھا لگتا ہے۔ اب یوں چھت تک ڈھیر لگ سکتا ہے ان تفاسیر کا جو مسلمان علماء نے قرآن کی ہیں۔ لوگ پریشان ہیں کہ کس تفسیر کو سمجھیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ ساری تفسیریں ٹھیک، کیوں؟ قرآن قاری کے ہاتھوں میں آ کے قاری کا چہرہ دیکھتا ہے۔ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے۔ آپ کی جوانی قسم مجھے استاد منیر نیازی کا جملہ یاد ہو گیا، بدل کا ترازو لگائیں، ایک پلڑے میں میری پوری تقریر رکھیں، ایک میں استاد کا جملہ رکھیں۔ استاد کے جملے کا قد پھر بھی بڑا ہے۔ منیر نیازی کہتا قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہیں۔ اتنی خوبصورت ہیں، اتنی پیاری ہیں اللہ کے قرآن کی آیتیں۔ کوئی بھی بغیر معرفت کے قرآن کھولے، آیتیں اپنے ہی اندر چھپ جاتی ہیں۔ پھر وہ ان چھپی ہوئی آیتوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آنکھوں کی بینائی دے بیٹھتا ہے۔ چلے بات آسان کر دیتے، صفین کا میدان تھا، علی کا لاکھوں کا دشمن کا مجمع تھا۔ علی نے اپنے نوکر مالک اشتر کو بلایا۔ ہائے ہائے کتنا اچھا تھا علی کا نوکر، جسے علی نے اپنے ہوتے ہوئے کمانڈر بنایا ہو۔ ذرا حیثیت تو دیکھو علی کے نوکر کی کتنی ہے، جسے علی جیسا شجاع کہے۔ اتنا جوان تھا علی کا نوکر، کتابیں کہتی گھوڑے کی پشت پہ آتے تھے، مال کے اشتر کے پاؤں کے تلوے زمین چومتی تھی۔ اتنا دراز قد تھا علی کے نوکر کا، دنیا میں جتنا اونچا تھا علی کے آگے اتنا ہی نیچا تھا۔ زمانے میں جتنا سر اٹھا کے چلتا تھا علی کے قدموں میں اتنا ہی سر جھکا کے چلتا تھا۔ مال کے اشتر کو میرے مالک امیر نے کہا مالک لاکھوں کا مجمع ہے، دشمن ہے میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی نماز میں بھی دیتے ہیں، کلمے میں بھی دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں انہیں گھیر گھار کے صفین کے میدان میں لے آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیری علی جنگ نہیں ہے، تیری ولایت کی جنگ بھی میری ہی جنگ ہے۔ جس نے تجھے چھوڑ دیا ہے پھر مجھے اللہ کو بھی چھوڑ دیا ہے، لہٰذا میں علی اپنی ولایت کے لیے لڑنے نہیں آیا، اللہ کی توحید کے لیے آیا ہوں، نبی کی رسالت کے لیے آیا ہوں، کیونکہ جو میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتا، نہ اللہ اپنی گواہی قبول کرتا ہے، نہ نبی اپنی گواہی قبول کرتا ہے۔ مال کے اشتر میں تجھے بھیجنا چاہتا ہوں، تو میرا نوکر ہے، ان لاکھوں کے مجمع میں سامنے جا۔ مال کے اشتر گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، علی کے قدموں کو چوما، اپنی تلوار کو نکالا، مال کے اشتر نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ مال کے اشتر کو آتے دیکھا، علی کے دشمنوں پہ علی کے نوکر کو رو پڑا، انہوں نے تلواریں جلدی جلدی نیام میں رکھی، ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ مال کے اشتر نے قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، تلوار کو نیام میں واپس رکھا۔ مال کے اشتر نے اپنا گھوڑا واپس کیا، علی کے خیمے کی پشت کے پچھلی جانب سے مال کے اشتر کا گھوڑا چلا۔ علی نے مسلح پہ بیٹھے ہوئے خیمے سے کہا مالک حملہ کیوں نہیں کر کیا؟ مالک نے کہا مولا کرنے تو حملہ گیا تھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے میں واپس آ گیا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں واپس آ گیا۔ علی گھوڑے کی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی پشت میں آئے، علی نے اپنے گھوڑے کو ہوا کی پشت میں دوڑایا، علی نے ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا۔ مال کے اشتر نے کہا مولا آپ کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا، مولا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ علی نے بھاگتے گھوڑے کی زین پہ کہا قسم اس خدا کے جس نے علی کو ولایت دی ہے، قرآن ان کے حلقوں میں پھنسا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں اٹکا ہوا ہے۔ اس کا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو پڑھے قرآن اور قرآن حلق میں رک جائے۔ کیا تو نے میرے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا، قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا، اگر دل میں علی ہوا تو اتر جائے گا، ورنہ حال ہے۔ سارے بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ یہ وعدہ ہے قرآن کا،
قرآن کو وہ قاری نہیں چاہیے، مصلی کو وہ نمازی نہیں چاہیے، کعبے کو وہ حاجی نہیں چاہیے، نبی کو وہ صحابی نہیں چاہیے، اس مجمع کو وہ ذاکر نہیں چاہیے، منبر کو وہ مولوی نہیں چاہیے، شریف ماں کو وہ بچہ نہیں چاہیے۔ علی کے بغیر نقصان سب ہی کا ہوتا ہے، کسی کو یہاں سمجھ لگے گی، کسی کو قبر میں لگے گی۔ علی چھوڑنے سے جاتا کیا ہے؟ زمانہ سمجھتا ہے کہ علی کو مان جائے تو پھر بھی فائدہ، چھوڑ دیں تو نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ آدم سے لے کے آج کے شیعہ تک سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں، سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں، سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ۔ بس آج مالک کی رات ہے، مولا کے ساتھ تجدید عہد ہے۔ آج ہم اپنے مالک کو اپنی وفاؤں کا یقین دلوانے کے لیے، نہ یہ کوئی فضائل کی رات ہے، نہ کوئی داد و تحسین، نہ کوئی نعروں کی رات ہے، یہ ہے مالک کی حضور تجدید عہد، یہ دن ہے میرے مالک کا۔ ہم سارے بادشاہ کی کچہری میں، میرا عقیدہ ہے، میرا بارواں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، صرف زبان نہیں، نیت کے لہجے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دل سے اقرار کرنا، یا علی آج کے دن تیری ولایت کی قسم سب کچھ دے دیں گے، تیری ولایت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میری قوم کے سامنے امام حسین کے ماتمی کے پاؤں کی جوتی کو جھاڑو، جو مٹی کا ذرہ اٹھے وہ ذرہ بھی میرے سے زیادہ قدر رکھتا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، زندگی میں علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا، مولوی کے پیچھے لگ کے قبریں خراب نہ کرنا۔ آج مولوی کہتا مستحب ہے علی، مستحب اسے کہتے ہیں شریعت میں جس کے بجا لانے سے اجر ملے، چھوڑنے سے عذاب نہ ہو۔ اگر علی مستحب ہوتا، عذاب ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے پہ۔ اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ تائی چاہیے مجھے مجمع کی، مجھے لاہور کا ہاتھ، حارث پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ علی چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر علی ولی اللہ چھوڑنے کی وجہ سے بندہ محمد کے قریب بھی ہو، آج بندے لباس کا سہارا لیں، علی چھوڑ کے بندے نبی کے قریب بھی کھڑے ہوں، اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، کیونکہ خدا کہتا میں لا الہ کا منکر برداشت کر لیتا ہوں، علی ولی اللہ کا گھر دے دینا، اولاد دے دینا، بچے قتل کروا لینا، گھر جلوا دینا، علی کو تنہا نہ چھوڑنا۔ امتحان لے گا میری قوم کے نوجوانوں، خود علی ہی تمہارا۔ یہ آپ سمجھتے ہیں امتحان دنیا کی وجہ سے آتے؟ دنیا کی وجہ سے نہیں آتے، علی اپنے ماننے والے کا خود امتحان لیتے ہیں۔ علی فرماتے اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا تجھے۔ ایک بندے نے کوفے میں آ کے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی میں آپ کی ولایت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جا، اب تو آبادی میں نہیں رہ سکے گا، لوگ تجھے چھوڑ دیں گے۔ آج ہم سے آگے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہی ہم سے نہیں بولتے، لوگ ہی ہم سے سلام نہیں لیتے، ہم مجلس کرواتے ہیں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہمیں غالی کہتا ہے، کوئی ہمیں نصیری کہتا ہے، کوئی ہمیں مشرک کہتا ہے، کوئی کہتا تم تو علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہو۔ لوگ ہم پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، رشتہ دار ہی ہمیں جینے نہیں دیتے، لوگوں نے تو ہمارے فون اٹھانے چھوڑ دیے ہیں، اب کیا کریں، دنیا رکھیں یا علی کو رکھیں؟ یہ ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ کسی آسان چیز کا نام نہیں، علی ولی اللہ کے پیچھے لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا تھا۔ لے آؤ قرآن میرے رکھو سر پہ، آج کی رات کی قسم ہے، صرف علی ولی اللہ کی وجہ سے لوگوں نے مصطفیٰ کا جنازہ چھوڑ دیا۔ 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں کھڑا تھا، 11 بندے نبی کے جنازے پہ آئے۔ جرم کیا تھا زہرا کے بابے کا؟ صرف اقرار ولایت علی، اعلان ولایت علی۔ آج تم علی ولی اللہ پڑھو گے تنہا ہو جاؤ گے، بالکل تنہا ہونا پڑے گا۔ ابھی تو اور زیادہ سخت دور آئے گا، بیوی کو شوہر سے مذہب چھپانا پڑے گا، باپ کو بیٹوں سے مذہب چھپانا پڑے گا۔ میس میں تمار کا بیٹا یعقوب تھا،
اور میسے میں تمار کی حیثیت کو آپ جانتے ہیں، علی کی خاطر قربانی دی ہے اس نے۔ میسے میں تمار کتنی بڑی قد کا مالک تھا، اس کا بیٹا یعقوب میرے 5ویں امام کے پاس آیا، سختی کا دور تھا، رلتا رلتا مولا کے پاس پہنچا، اس کا مولا زیادہ دن آپ کے پاس نہیں رہ سکتا، ایک ایسی نصیحت کر دیں جسے ساری زندگی پلے باندھوں اور میری زندگی گزر جائے۔ یہ ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے، شیعہ قوم کی نسلوں کی تربیت کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ میرے 5ویں امام نے فرمایا یعقوب پھر ایک وصیت یاد رکھنا، علی کے دوست کو دوست رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن کو دشمن رکھ چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ علی کو نہ چھوڑنا۔ جس بندے کو اتحاد چاہیے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں میرے تعلقات بھی اچھے رہیں اور علی کے ساتھ بھی میں تعلق رکھوں، نہیں، علی رکھنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، کیونکہ علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، جہاں دنیا رہتی ہو وہاں علی آتا ہی نہیں ہے۔ آج کے دن تجدید عہد کرو، علی سے وعدہ کرو، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، علی کے بیٹے کا ماتم نہ چھوڑنا، غیرت والے عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے قاتل کی کبھی عزت نہ کرنا۔ پردیس میں ہوئی ہیں یتیم علی کی بیٹیاں، لاہور پڑھتے ہیں، لاہور پڑھنا ہے، ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں آپ کے چہروں کی زیارت ہوتی رہے گی، جتنا چاہو گے، جہاں چاہو گے، جیسا چاہو گے، جو چاہو گے مضمون وہ نوکر سنانے کے لیے تیار ہے۔ آج ہے صرف رونے کی رات، یہ فضائل پڑھا صرف تمہارے ذہنوں میں ولایت علی کی مضبوطی کے لیے، ورنہ آج جنازے پہ بیٹھی ہیں علی کی بیٹیاں۔ کوشش کرنا، مرد جاگ لیتے ہیں، جتنی پردے میں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں کوشش کرنا تم آج رات جاگنا، کیونکہ آج کی رات زینب سوئی نہیں ہے، ساری رات بابے کے سرہانے بیٹھی رہی، رو کے کہتی ہے بابا اجڑ جاتی ہیں وہ بیٹیاں جو پردیس میں یتیم ہو جائیں۔ ایک منت میں اور کروں گا، مجھے سارے سیاہ لباس میں ماتمی چہرے، زنجیر زن چہرے، میں ناموں کو بھی نہیں جانتا لیکن چہرے بتا رہے ہیں، حسین سے عشق کرتے ہو، علی سے محبت کرتے ہو، کوشش کرنا آج کی سحری بالکل تھوڑی کرنا، پانی کا ایک گھونٹ پی لینا، کل 21 کا سارا دن بھوکے رہنا، جن کے گھروں میں جنازے پڑے ہیں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جس کے گھر میں جنازہ اس کے گھر میں کھانا نہیں بنتا، لوگ رشتہ دار کھانا لے کے جنازہ پڑھنے کے بعد شام کو آتے ہیں، آ کے یتیموں کو اکٹھا کرتے ہیں، رو کے کہتے آج تمہارے گھر میں کچھ نہیں بنا تھا، آج ہم تمہارا کھانا لے کے آئے ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علی کے دفن کے بعد حسن واپس گھر آ گیا، زینب نے حسن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی تیری غربت کی قسم ہے پورے کوفے سے مجھے پرسا دینے کوئی نہیں۔ پیاسے وقت گزارا علی کی بیٹیوں نے، جنازے کی برآمدگی ہے جی، تابوت کی برآمدگی ہے جی، میں پھر بالکل دیر نہیں کروں گا، اگر تابوت کی برآمدگی ہے پھر لمبا مصائب نہیں، پوری شہادت پڑھتا، لیکن اب ہے جنازے کی برآمدگی۔ جنازے میں صرف ہم نہیں آئے، جنازے کے وارث آئے، ہو سکتا ہے شام والی دیر سے آئی ہو، لاہور والی تو صبح سے بیٹھی ہوئی ہے، رو کے کہہ رہی ہے اٹھاؤ ماتمیوں میرے بابے کا جنازہ، میری حسرت ہے کوئی میرے بابے کا پرسہ دے۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، منت ہے میری، جنازہ چیخوں میں آئے، سر کے پرسے میں آئے، ماتم میں آئے۔ جنازہ آنے سے پہلے اس قوم کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ ہاتھ باندھ کے اپیل کروں گا، جتنے جوان میرے دوست بیٹھے ہو، کوئی خطیب ذاکر بن کے نہیں، تمہارا نوکر بن کے، یہ بدے ہاتھ ہیں،
कोई भी अपनी बहन से नाराज ना होना। बहनों की नाराजगियां वक्ती होती हैं। बड़ी आस होती है बहनों को भाइयों पे, बड़ी आस होती है बेटियों को पे के घर पे। भाई रेड़ी भी लगाता हो, ईद देने बहन के घर आए, बहन ईद भाई की जेब में डाल कहती तेरी जवानी की कसम मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चल के आ गया मेरी ईद हो गई, मैं लोगों को बता दूंगी मुझे सब कुछ दे के चला गया। अब अल्लाह जाने कोई मातम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मेरी बहने मातम का हक अदा करना। बाबे के बाद कूफे में ज़ैनब को पहली ईद आई, हसन ने सर पे अली वाला अमामा रखा, अली ज़ैनब के हुजरे में गए, रो के कहते ज़ैनब बाबे के बाद पहली ईद है, हसन तुझे ईद देना चाहता है, मुंह से मांग तुझे क्या चाहिए। रो के हसन के गले में बाहें डाली, रो कहती तेरी जवानी की कसम है मैंने जिंदगी में बाबे से भी कुछ नहीं मांगा था। हसन रो कहते मेरी हसरत है तू मुझसे कुछ मांगे मैं तुम्हें दूं। रो कहती है हसन मैं जो मांगू वो देगा, रो कहती तू जो मांगेगी मैं दूंगा। रो कहती मुझे जामन दे, हसन ने हुसैन के सर पे हाथ रखा, रो के मैं शबीर जामन देता हूं, तू मुंह से मांग तुझे क्या चाहिए, अब मुझे मातम की सदा चाहिए। ज़ैनब ने हसन के गले में बाहें डाली, रो कर फिर मेरी मिन्नत है एक बार गाजी से कह मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मुझे मेरे सहन में चल के दिखाए, मैं गाजी को चलता हुआ देखूं, मुझे मेरा बाबा याद आए। अब्बास जब चलता है अली लगता। हौसला 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 हौसला, हाथ पकड़ना जवान के, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना। ना मैं पढ़ सकूंगा ना तुम सुनोगे। हसन गाजी से कहे बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे घर में मुझे चल के दिखाए। रवायत लिखती है 17 रमजान की तकरीर में कूफे के मिंबर पे अली रोए। अली जैसा बहादुर की आंख में आंसू देखे। कूफे वालों का या अली क्या हुआ? अली रो कहते कूफे वालों मैंने कभी किसी यतीम को तंग किया है? नहीं या अली। अली रो के फरमाते तुम सो रहे होते थे, मैं पुश्त पे राशन लाद के मैं यतीमों के घरों में छोड़ के आता रहा हूं, मैंने तुम्हारी बेटियों के सरों पे चादरें दी हैं। कूफे वालों मैंने कभी किसी की गैरत को रोक नहीं होने दिया, मैंने कोशिश किया है कि हर किसी की इज्जत बहार रहे। कूफे वालों ने कहा हाँ या अली अब हमसे क्या चाहता है? अली मिंबर से उठ के खड़े हुए, रो के कहते कूफे वालों कैदियों को पत्थर ना मारना, यतीमों को तंग ना करना। कूफे वालों की आवाज है या अली आपका हुक्म। अली की आवाज है कूफे वालों फिर एक एहसान करो, आज रात अपनी बेटियों को मेरे घर भेजो। कूफे वालों ने कहा यह हुक्म अली ने पहली बार दिया था। कूफे वाले कहते हम चले गए अपने अपने घरों में, हमने अपनी अपनी बेटियों से कहा सरों पे चादरें लो, तुम्हें अली ने बुलाया है। कूफे की औरतें अली के घर की जानब चली। बड़ी मुश्किल रवायत है, जहां जहां सैयद बैठा है मुझे पता चल जाएगा। अली आके बैठ गए दहलीज पे, एक एक औरत गुजरती गई, अली को सलाम करती गई। एक एक कूफे की औरत गुजरती गई, अली को सलाम करती गई। अली का सहन कूफे की औरतों से भर गया। जब अली का सहन कूफे की औरतों से भरा, अंदर हुजरे में बैठी थी अली की नमाजी बेटी, फिजा रोती हुई हुजरे से बाहर आई, अली के करीब आके अली के कान के करीब मुंह किया, रो के कहती है मौला बेटी कह रही है कितनी भीड़ करनी है मैं घबरा गई हूँ, कितना रश करना है मैं थक गई हूँ, अभी कितनी औरतों ने आना है, ज़ैनब घबरा गई है। अली उठ के खड़े हुए, मातम की तैयारी करना। अली की आवाज है फिजा मेरे घर के चिराग रोशन कर। फिजा कहती मैंने घर के चिराग रोशन किए। अली ने सर से अमामा उतारा। अली की आवाज है ज़ैनब हुजरे से बाहर आ। ज़ैनब हुजरे से बाहर आई, सैयद मुझे माफ कर देना। अली की आवाज है ज़ैनब एक बार अपना बुर्का उतार।
علی کی بیٹی نے برقع اتارا، علی کی آواز آئی کوفے کی عورتوں اس کا چہرہ پہچانو، یہ میری زینب ہے، اگر یہ کوفے آئے اسے پتھر نہ مارنا، اسے چلنا نہیں آتا، اور یہ بابے سے کبھی نہیں۔ ہائے علی، سیدہ تیری یتیمی کے قربان۔ پڑھوں مصعب، پڑھوں درد۔ اچھا سنو، حوصلہ مضبوط کر لی ہے تو پھر روایت سننا۔ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، غلط پڑھوں مولا علی ممبر سے اترنے نہ دے۔ مدت کے بعد ایک عرصہ ہو گیا، میں نے یہ روایت پڑھی تھی، اس کے بعد میں نے چھوڑ دی، ماتمیوں سے برداشت نہ ہوئی، میں نے چھوڑ دی۔ اتنا اچھا کیا ہے تم نے ماتم، اتنا دل سے روئے ہو، آج میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں وہ روایت سناؤں، تم وہ روایت سنو، پوری زندگی تم علی کو رونا، پوری زندگی زینب کا ماتم کرنا۔ یہ میرے بھدے ہاتھ ہیں، مجمع میں جہاں جہاں کوئی سید بیٹھا ہے ایک لمحے کے لیے وہ بھی مجھے معاف کرے، جتنی میری مائیں سیدادیاں بیٹھی ہیں کنیز کا بیٹا سمجھ کے وہ بھی معاف کرنا۔ 18 رمضان کا دن تھا، علی نے فضہ کو بلایا، حوصلے سے اب سننا، حوصلے کے ساتھ سننا۔ فضہ جی بادشاہ، فضہ میرا صحن صاف کروا۔ فضہ نے خود صحن صاف کیا، یا علی صحن صاف ہو گیا۔ علی کی آواز آئی صحن میں کناتے لگوا، صحن میں 18 رمضان 40 ہجری، صحن میں کناتے لگ گئیں۔ علی کی آواز آئی میرے 18 کے 18 بیٹے بلا، 18 کے 18 بیٹے علی کے صحن میں آ گئے۔ علی کی آواز آئی 9 ادھر کھڑے ہو جاؤ، 9 ادھر کھڑے ہو جاؤ، ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کے، ایک جیسے چہرے علی کے بیٹوں کے۔ 9 بیٹے دائیں کھڑے ہوئے، 9 بیٹے بائیں کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے بیٹوں نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا تو نے زندگی میں کبھی صحن میں ہمیں ایسے نہیں کھڑا کیا، بابا ہمیں صحن میں ایسے کیوں کھڑا کیا ہے؟ علی کی آواز آئی 18 کے 18 یہیں پر رک جاؤ۔ 18 کے 18 بیٹے علی کے رکے۔ جس جوان نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے علی نے اپنے سر سے امامہ اتارا، علی نے اپنی ابا کو اپنے کاندھے پہ رکھا، علی روتے روتے زینب کے حجرے میں گئے، علی نے زینب کے سر پہ اپنی ابا دی، علی نے زینب کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے علی صحن میں لے کے آئے۔ علی کی بیٹی نے روکے گا بابا کیا کرنا ہے؟ علی روکے گا زینب مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دکھا، مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دکھا۔ وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس سے ماتم نہیں ہوا۔ زینب رو کے دی نہ بابا، نہ بابا، بابا میں مر جاؤں گی، بابا مجھے شرم آتی ہے۔